بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے احوال۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے مقررہ اوقات ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کے پشت کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے بچھلانا اور فتنہ مچانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی۔ محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا کہ بہت پہلے سے ابواب البر، نیکیوں کے ابواب، اس سے متعلق باتیں چلی آ رہی ہیں، جن میں وصیت، روزہ، اعتکاف جیسی بہت ساری ابواب بر کا، نیکیوں کے بابوں کا بیان تھا۔ انہی میں سے ابواب البر میں سے ایک چیپٹر یہ ہے کہ چاند کی تاریخ سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ ابواب البر کے جو ابواب گزرے ہیں ان میں دو چیزیں تھیں، ایک روزہ تھا، اس کے متعلق باتیں تھیں، اور یہاں ابھی انہی آیات میں حج سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ تو ان دونوں کے لیے، روزہ اور حج کے لیے چاند ضروری ہے۔
تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ سے متعلق۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں قمری تاریخ کی، چاند کے مہینوں کے ابتدائی 1، 2، 3 تاریخوں کو ہلال کہتے ہیں، یعنی اس کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اصل تو اس میں بھی پہلی چاند ہی کو ہلال کہتے ہیں، جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں مطلع میں، اور ہمارا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ سال بھر میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، بلکہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، رمضان کے شروع کرنے کے لیے اور رمضان کو رخصت کرنے کے لیے، بس 2 ہی بار دیکھتے ہیں اور 10 دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرات صحابہ کرام آپ سے چاند سے متعلق پوچھتے ہیں۔ چاند سے متعلق حضرات صحابہ کرام کا سوال کیا تھا؟ آیا چاند کی حقیقت سے متعلق تھا، یا چاند کے اس گھٹنے بڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس سے متعلق تھا، یعنی اس کی کیا مصلحت ہے اس سے متعلق تھا؟ اگر صحابہ کرام کا سوال چاند کی حقیقت سے متعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے خاص انداز کا، کہ کوئی سوال پوچھتا تھا اور سوال میں وہ رخ پوچھتا تھا، سوال میں جو پوچھنا ہے اسے چھوڑ کر کے سوال میں کوئی دوسرا جز پوچھتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پوچھنے کے بجائے یہ پوچھنا چاہیے تھا، اور جو پوچھنا چاہیے تھا اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اگر حضرات صحابہ نے چاند کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ چاند کیا ہے، کون سے آسمان میں رہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، تو یہ غیر ضروری سوال ہے، اس سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے، وہ سورج کی طرح ایک ہی انداز میں کیوں نہیں دکھائی دیتا، وہ گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، کبھی باریک کیوں نظر آتا ہے، کبھی پورا چاند کیوں نظر آتا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ جواب بتلایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے اور حج کے لیے، اسے خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو لوگوں کی اختیاری اور غیر اختیاری ضروریات کے لیے ہے۔ بعض ضروریات لوگوں کے اختیاری ہوتے ہیں، بعض غیر اختیاری ضرورت ہوتی ہے، جیسے شرعی ضرورتیں ہیں، ان کے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوالات کیے تھے ان کی تعداد تقریباً 14 ہے۔ پچھلے انبیاء سے ان کے لوگوں نے، ان کی امت نے بہت سارے سوالات کیے، ضروری بھی غیر ضروری بھی، لیکن اس امت کے مقتدا اور رہنماؤں نے، اس امت کا جو اولین طبقہ تھا، مقدس طبقہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر دیا گیا تھا، جنہیں میں اور آپ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسے سوالات کرائے، ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات ڈالے جو امت کے لیے مفید تھے، جو امت کے لیے فائدہ مند تھے۔ حضرات صحابہ نے جتنے سوالات کیے اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے۔ تو حضرات صحابہ کے جو جوابات قرآن کریم میں دیے گئے ہیں ان کی تعداد بتلاتے ہیں 14 ہے۔ ان میں سے ایک سوال تو گزر چکا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس سے پہلے گزر چکا ہے ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لوگ اگر پوچھتے ہیں آپ سے میرے متعلق
تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اب اسی سورہ بقرہ میں چھ جوابات اس طرح کے سوال جواب اسی میں ہے، اور یہ ایک دوسرا ہو گیا، اس کے بعد اور 6 ہیں، کل 8 تو اس میں ہو گئے، باقی پورے قرآن میں 6 ہیں، 6 سوالات ہیں اس طرح کے، تو کل 14 سوال اور اس کے جوابات حضرات صحابہ کرام نے سوالات کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو ایسے ہی ملے گا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الانفال، اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح، روح سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن ذی القرنین، اس طرح کے اور آیتیں آپ کو ملیں گی اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو جو سوالات کیے گئے ان کی تعداد رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اس طرح کے سوالات جو کیے گئے ہیں وہ 14 ہیں، اور 14 میں سے 8 تو اسی صورت میں ہیں، ایک تو گزر چکا ہے، دوسرا ہے، اور اس کے بعد 6 سوالات اسی صورت میں ہیں سورہ بقرہ میں، اور باقی پورے قرآن میں باقی 6 سوالات ہیں۔ تو پوچھا گیا چاند سے متعلق، چاند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، دوسری جگہ فرمایا گا لتعلموا عدد السنین والحساب، ہم نے چاند کو بنایا تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا حساب جان سکو۔ تو چاند سے آدمی حساب جان سکتا ہے مہینوں کا، اسلامی احکامات اور اسلامی امور جتنے بھی ہیں وہ اگر مہینے کے حساب سے ہیں تو ان کا جو حساب رکھا جائے گا وہ چاند سے، روز مرہ کے اعتبار سے ہے تو اس میں ضرورت پڑتی ہے سورج کی، صبح صادق ہے، طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، زوال ہے، نمازوں کی جو اوقات ہے وہ سورج سے متعلق ہے، اور مہینوں سے متعلق جو باتیں ہیں جیسے حج کا موسم کب شروع ہوتا ہے، مہینہ اسلامی مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، روزہ کب شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، کہ تم لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑو، اگر 29 تاریخ کو تمہارے اوپر ابر غبار آلود ہو جائے، تم سے چھپ جائے، ہلال نظر نہ آئے، تو تم شعبان کی 30ویں تاریخ کو مکمل کرو اور اس کے بعد رمضان کی پہلی تاریخ شروع کرو، فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا۔ تو شریعت کا بہت سارا معاملہ جو ماہانہ حساب کا ہے وہ قمری تاریخ سے متعلق ہے، ماہانہ اور سالانہ جتنا بھی ہے، چونکہ سال بنتا ہے مہینوں سے، تو سالانہ جیسے زکوٰۃ ہے، سالانہ 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، اگر آدمی تو اسلامی چیزیں اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے چاند کی تاریخ کو جاننا اور اس کا علم رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں ایک بھی آدمی چاند کی تاریخ کو یاد نہ رکھنے والا ہوگا، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں بھی، نجی معاملات میں بھی، جن معاملات میں غیروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس میں چاہے تو ہم شمسی حساب رکھ لیں، لیکن گھریلو معاملات ہیں، نجی معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، ان میں ہم چاند کا حساب رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا، ہم اس فرض کفایہ کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے چاند کی تاریخ کا حساب رکھنا اور اس کا اہتمام رکھنا بہت ضروری ہے، ہر آدمی کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے مکتب میں بچوں میں اسی تاریخ کا حساب رکھتے ہیں، ہم لوگ جو
سبق کی جو تاریخ لگاتے ہیں قمری تاریخ ہی لگاتے ہیں اور گاہے ماہے بچوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ آج انگریزیت کا اور مغربیت کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اولاد بلکہ بڑے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو قمری تاریخ قمری حساب کے مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ آج سے 40-45 سال پہلے اگر دیکھا جائے زمانہ اٹھا کر کے، پرانے لوگ سب کے سب قمری حساب کو جانتے تھے اور اسی حساب سے اپنے شادی بیاہ اور دیگر گھریلو معاملات اسی حساب سے طے کرتے تھے۔ تو ہم لوگ سب اب دیکھتے ہیں، لیکن پہلی اہمیت انگریزی تاریخ کو دیکھتے ہیں، انگریزی تاریخ کو دیتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نجی معاملات میں قمری تاریخ کو استعمال کرنے والے بنیں، استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قمری تاریخ اگر ہم یاد نہ رکھیں تو مذہبی اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو زکوٰۃ ہے اگر ہم قمری تاریخ کے حساب سے نہیں دیں گے، ہم لوگ تو عام طور سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کے عادی ہو گئے، حالانکہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ تو جس وقت آپ زکوٰۃ کے مالک بنے، اس کے نصاب کے مالک بنے، اس وقت آپ پر فرض ہو گیا، اور اس کے بعد سے جیسے ہی 1 سال مکمل ہوگا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، چاہے وہ جمادی الاولیٰ میں ہو، رجب میں ہو، شعبان میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو۔ اب آسانی یہ ہے کہ ہم لوگ 2 چیزوں کی سہولت دیکھتے ہیں، یہ کہ ہے کہ رمضان میں لوگوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں عید کی تیاری اور بہت ساری ضروریات کی وجہ سے رمضان میں مسلمانوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ 1 سال وہ لوگ پیشگی زکوٰۃ ادا کر کے، پہلے ہی ادا کر کے، ابھی 6 مہینہ ہی گزرا ہے، سال نہیں گزرا ہے مالک بن کے، لیکن ابھی سے اگلے مہینے، اگلے 4-5 مہینوں کا زکوٰۃ ملا کر کے دے رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے، لیکن زکوٰۃ کو تاخیر کرنا اور رمضان میں لا کر بٹھانے کے لیے اسے آگے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ہم قمری تاریخ کا حساب کے بغیر مارچ کے مہینے میں ہم لوگ حساب اکاؤنٹ کلوز کرتے ہیں، سال بھر کا ہمارا حساب کتاب ختم کرتے ہیں، اسی وقت ہم زکوٰۃ بھی نکالیں گے، اگر ہم ایسا کرتے چلیں گے تو قمری اور شمسی حساب میں، قمری اور شمسی سال میں سالانہ 10 سے 12 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ سال میں 10 دن فرق مان لیجئے، سال میں 10 دن شمسی حساب سے زیادہ ہو جاتا ہے، قمری سال پیچھے ہو جاتا ہے۔ 33 سال میں 1 سال بڑھ جائے گا قمری، اور شمسی 1 سال پیچھے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے زندگی میں 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے ہم سالانہ دے رہے ہوں عیسوی حساب سے، لیکن قمری حساب سے نہ دینے کی وجہ سے 10 دن نکلتے 33 سال کے بعد 34ویں سال میں 1 سال قمری حساب کے اعتبار سے نکل جائے گا، اور 1 سال کی زکوٰۃ ہمارے ذمہ باقی رہ جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی تجارت کو، ملازمت کو، اپنے معاملات کو قمری حساب سے جوڑتے ہیں تو سال کے اعتبار سے ہمارا فائدہ بہت ہو جائے گا، ہماری سروس بڑھ جائے گی، 33 سال میں 1 سال بڑھ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے قمری سال کو حساب کرنا، اس کا استعمال کرنا اچھا بھی ہے ایک اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے ضروری بھی ہے، اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوچھا، حضرات صحابہ نے، آپ نے جواب دیا قرآن کی روح سے، ہی مواقیت للناس، لوگوں کے فائدے کا مطلب کیا ہے، لوگوں کے لیے وقت کیا ہے؟ جیسے کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت جو گزارے گی تو مہینے کے اعتبار سے اگر عدت گزارے گی، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا کسی مہینے کی 1 تاریخ کو، یا گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کے گزرنے کے بعد، اب وہ چاند کے اعتبار سے
گزارتی ہے تو اب گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن۔ اگر نہیں، ایسا نہیں ہے، درمیان مہینے میں انتقال ہوا ہے، تو پھر حساب کریں گے 120 دن کا، 3 مہینہ 30 دن کا، اور اس کے بعد ایک 30 اور کا، 120 دن کا، 4 مہینے 10 دن باقاعدہ حساب کریں گے، نہیں وہاں 4 مہینے 10 دن کا حساب نہیں کریں گے، بلکہ 120 دن کا حساب کریں گے۔ قمری اعتبار سے اگر کریں تو مہینہ گزرتے گزرتے 3 مہینہ مکمل گزرا اور 10 دن گزر گئے تو بس ہے۔ اگر اس میں 29 کے 2 مہینے مسلسل آ گئے تو پھر 2 مہینے اس کی عدت میں کم ہو جائے گی شرعی اعتبار سے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے جو آپسی معاملات ہیں وہ بھی قمری اعتبار سے ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے اس آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ گزشتہ زمانوں میں جب کوئی آدمی حج کے لیے نکلتا تھا احرام باندھ کر کے، جو آدمی احرام باندھ کر کے گھر سے نکل گیا اسے تو حج کر کے ہی واپس لوٹنا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھر کا جو صدر دروازہ ہے اس سے نہیں جانا چاہیے، گھر میں حج مکمل کیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مین گیٹ ہے اس سے نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کیا کرتے تھے، گھر کے پیچھے حصے میں دیوار کو پھوڑ کر کے اس میں سے داخل ہوتے تھے۔ ایک طرح کی جاہلیت تھی، ایک طرح کی جہالت تھی۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تم گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے۔ اور آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر تم کو داخل ہونا ہی ہے تو گھر کے سیدھے گھر کے فرنٹ دروازے سے، جو مین گیٹ ہے اس سے داخل ہو جاؤ، صدر دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو، یعنی غلط سلط کام کرنا اور اس میں گھما پھرا کر کے کچھ کر لینا، یہ سب چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے طور سے کسی چیز کو نیکی سمجھ لینا یا اپنے طور سے کسی چیز کو گناہ سمجھ لینا، یہ بھی غلطی ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے کیا گزشتہ زمانے میں، کہ خود سے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ سامنے کے گیٹ سے جانا ممنوع ہے، اس لیے پیچھے گیٹ سے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب تم لوگ نیکی کیوں سمجھ رہے ہو؟ اور سامنے سے جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آگے کے دروازے سے ہی داخل ہو جاؤ جب داخل ہونا ہی ہے اب تم لوگوں کو۔ تو اسے معلوم ہوا کہ رسم اور رواج کو اختیار کرتے ہوئے کسی غیر نیک کام کو، کوئی نیک کام نہیں ہے، کوئی معمولی سا کام ہے اسے نیکی سمجھ کر کے کرنا، یا کسی کام کو گناہ سمجھ کر کے خود سے چھوڑ دینا جو شریعت کے اعتبار سے گناہ متعین نہ ہو، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ نیکی ہے، بھلائی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے وہ برائی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ تو اسی ایک آیت پر بات مکمل کر لیا جائے، اگلی آیت شروع کریں گے تو ٹائم آگے بڑھ جائے گا، اس لیے انشاءاللہ باقی جو آیت رہ گئی اس کی تفسیر اگلے ہفتے میں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس آیت کے ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔